أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ معزز خواتین و حضرات، آپ سب کو میری طرف سے رمضان مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہماری اس رمضان المبارک میں جو مشکلات ہیں اس میں آسانی پیدا فرمائے، اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت عطا فرمائے اور ایمان اور تقوی کی دولت سے نوازے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو کل ہم نے رمضان ہی کے حوالے سے جو درس ہم نے کیا تھا اس کا آج تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں ان مقامات کو لے کے۔ یہ سورہ البقرہ ہے اور البقرہ کی آیت نمبر 183 ہے، 183۔ تو آپ سب سے یہ التماس ہے کہ آپ اس قرآن کریم کو پورا فل کنسنٹریشن دیں اس کو۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 204 کے مطابق وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اگر آپ نے اور ہم سب نے اللہ کی رحمت سمیٹنی ہے، اس کی رحمت میں آنا ہے، تو صرف آپ اپنے مائنڈ کو، اپنے دل دماغ کو اس جو آیات آپ کی طرف آ رہی ہیں، پیش کی جا رہی ہیں، ان پر توجہ دینی ہے، کنسنٹریشن دینی ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر رحمت عطا فرمائے گا۔ یہ سورہ البقرہ ہے، اس کی آیت نمبر ہے 183، 183، صفحہ نمبر 35 ہے، 35 نمبر کا صفحہ ہے، اور یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، یہ خطاب ہو رہا ہے ایمان والوں کو۔ یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر کیا کیا گیا؟ سیام فرض کیا گیا، روزے فرض کیے گئے ہیں، اس طرح کہ جیسے تم سے پہلی قوموں کے اوپر بھی، پہلے لوگوں کے اوپر بھی یہ فرضیت کی گئی تھی، اور اس کا بیسک یہ مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم قوانین الہی کے ساتھ سازگاری اپنا لو، سازگاری اختیار کر لو۔ اور اس پر ہم نے کل کچھ ایسے مقامات پیش کیے تھے کہ جس میں کوتیبہ اور بھی مقامات پر آیا ہے، کوتیبہ یعنی قصاص کے حوالے سے، پھر کوتیبہ وصیت کے حوالے سے، یہ ہم نے آیات کل پیش کی تھی۔ آج ہم تھوڑا سا اس کو اور کھول لیں گے، کیونکہ جب تک یہ تقوی سمجھ نہ آئے اور ایمان سمجھ نہ آئے تو کوئی چیز جو ہے نا وہ اس پر پوری پرفیکشن نہیں آ سکتی۔ پہلے ہم سمجھیں کہ ایمان والے کون ہیں۔ یہ آج میرا آپ سے یہ بڑا مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہم سب سمجھیں کہ ایمان والا ہوتا کون ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے۔ یہ ہم اس قرآن مجید سے انشاءاللہ تعالیٰ سمجھیں گے، اسی سے سوال کرتے ہیں، یہی میں جواب دیں گا۔ تو لہٰذا بڑے ہی مؤدبانہ انداز سے ہم انشاءاللہ اس کو پیش بھی کریں گے اور آپ لوگ بھی اس کو توجہ سنیں گے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، یہ جو کیٹیگری ایمان والوں کی ہے، اس کے متعلق میں آپ کو ایک حوالہ دے رہا ہوں، یہیں سے بات شروع کرتے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہارے پر کیا کیا گیا؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ تتقون سے آگے جانے کا، جب تک تتقون سمجھ نہ آ جائے انسان کو، ایمان والا سمجھ نہ آ جائے، باقی تو اس کی وہ شرائط ہیں، یہ کرنا، یہ کرنا، یہ نہ کرے، یہ بندہ نہ کرے، یہ باقی تو کی شرائط آئیں گی اس کی۔ اور پھر یہ کہ اس میں اللہ نے فرما رہا ہے کہ اس کی آیت نمبر جو 185 185 میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اصل میں یہ جو قرآن ہے، یہ رمضان جو ہے، رمضان کی افضلیت کیوں ہے کہ اس کے اندر قرآن کریم اترنا شروع ہوا ہے۔ شہر رمضان، یہ وہ مہینہ ہے، رمضان وہ مہینہ ہے الذی انزل فیہ القرآن، کہ جس میں کیا کیا؟ قرآن کو نازل کیا گیا۔ یہ رمضان کی فضیلت، رمضان کی برکت کیوں اس کی بڑھوتری زیادہ ہوئی ہے؟ اس میں قرآن نازل ہوا ہے، اور آگے فرمایا کہ قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس، اس میں گائیڈنس ہے، اس میں رہنمائی ہے، کن کے لیے؟
الناس کے لیے، عوام کے لیے، پیپلز کے لیے، ہیومینٹی آن دا ہول، انسان کے لیے. اور فرمایا وہ بینات من الہدا، اور اس ہدا میں کیا ہے؟ بینات ہے، اس میں لاجکس ہیں، اس میں دلیلیں ہیں، اس میں کیا ہے؟ واضح کلیئر کٹ روشن آیات ہیں، دلائل ہیں. اور فرمایا کہ دلائل کے ساتھ یہ ہے کہ والفرقان، اور الہدا بھی وہ ایسی ہے کہ وہ کیا ہے؟ وہ فرق کرتی ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرتی ہے وہ بات. اب ہم انہی چیزوں کو لیتے ہیں، یعنی قرآن ہی سے پوچھیں گے ہم کہ جس قرآن کو نازل کیا گیا ہے رمضان المبارک میں، اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اس سے کیا مراد ہے آپ کی؟ ہمیں اس کا جواب چاہیے. تو یہ ایسی کتاب ہے کہ فٹ سے جواب دیتی ہے. جیسے میں نے اپنے دروس پچھلے کافی ہم نے کیے ہیں، اس میں بتایا تھا 186 اسی میں ہے وہ آئے گی آیت، یہ اسی کے اندر ہی آیات آتی ہے. روزوں کے اسی جو آیات چل رہی ہیں اس میں آیت نمبر 186 میں فرمایا تھا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. یہ اس کے درمیان آئی ہے، یعنی روزوں کا چل رہا ہے، صیام کا واقعہ سارا چل رہا ہے جو بتایا جا رہا ہے، معاملات سارے. تو اس کے درمیان میں یہ بات، یہ بھی حیران کن بات ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جب بھی میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں یا رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے، تو آپ نے کہنا میں تو قریب ہوں. جب بھی کوئی پکارنے والا پکارے گا تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ وہ مجھے رسپونڈ وہ بھی تو کرے نا، یعنی وہ بھی تو آئے نا اس طرف اور اس پر ایمان رکھے. اس سے کیا ہوگا؟ لعلہم یرشدون، یعنی اس کے اللہ تعالیٰ کے فرامین کو ماننا بھی تو اس کا حق ہے نا. لعلہم یرشدون، تاکہ اس کو کیا ملے؟ روشن مل جائے. یہ اسی کے اندر اب ہم یہی سوال کرتے ہیں کہ جی آپ نے یہ جو فرمایا یا ایھا الذین آمنو، یہ الناس تو نہیں فرمایا آپ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے. آمنو کون ہے؟ اسی سے پوچھتے ہیں. اب یہ میں بتائے گا، میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں سورہ الحجرات میں 664 صفحہ الحجرات 49 نمبر ہے یہ. آج ہم اپنا جو ہے نا وہ درست کر لیں، اپنا جو اپنا مائنڈ ہے نا، اپنا سفیر ہے، اپنا ویژن جو ہے، اپنی جو ویژن کے اندر کلیئرٹی ہے اس کو ذرا ٹھیک کریں، درست کریں کہ یہ اسپیسیفک کلاس کے اوپر یہ فرض ہوئے ہیں روزے. سیام جو ہے آمنو کی بات کر رہا ہے. یہ دیکھیں کیسی زبردست یہ ایمان کے حوالے سے، آمنو کے حوالے سے یہاں ہمیں بڑی رہنمائی ملتی ہے. اللہ فرما رہا ہے سورہ الحجرات 49 نمبر ہے 49، اور اس کی آیت نمبر ہے 14. 14 اس کی اپنا آیت نمبر ہے، صفحہ نمبر جو ہمارے پاس کتاب اللہ ہے اس میں 664 ہے. فرمایا قالت الاعراب آمنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اعرابی آئے، انہوں نے کیا کہا کہ ہم ایمان لے آئے گا، ہم ایمان میں داخل ہوں گے. الاعراب آمنا، اللہ تعالیٰ نے فوراً انٹرپٹ کیا ہے. یہ ہے اللہ، یہ ہے اس کا کلام، اور یہ ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا رابطہ. دیکھیں آپ، وہ آئے، انہوں نے کہا جی ہم تو ایمان لے آئے ہیں. آپ کو اللہ نے فوراً گائیڈ کیا، انٹرپٹ کیا آپ نے، اللہ تعالیٰ نے. قل، اے رسول ان سے کہیں، یعنی وہ ایمان لا رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہم ایمان لے آئے ہیں. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قل، ان سے کہیں لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، یہ تمہارا کوئی ایمان نہیں ہے. دیکھیں ذرا کہ ہمارا یہ تصور ہے کہ ایک دفعہ اگر جس بندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے وہ اصحاب میں شامل ہو جاتا ہے، صحابی کا لفظ ہے. تو فرمایا کہ ان سے کو قل لم تؤمنوا، اللہ یہ کہہ فرما رہے ہیں ان کو کہ آپ یہ کہیں کہ لم تؤمنوا، نہیں لائے تم ایمان. اب بلکہ آپ یوں کہو کہ ولیکن قولوا اسلمنا، آپ نے صرف اتنی بات کہنی ہے کہ ہم تو اسلام لائے ہیں. یعنی اس یونیورسٹی میں، کالج میں ابھی آپ کا داخلہ ہوا ہے، ابھی تو وہاں کافی ادھر ٹرائل سے گزرنا ہے، وقت لگتا ہے. وہ آپ کو جو دیا جائے گا، شیڈول دیا جائے گا، جو پراسپیکٹس دیا جائے گا، وہ تو ابھی تو آپ کی پڑھائی شروع ہونی ہے. یعنی ایک بچہ جو ہے BBS FSC کے بعد جا رہا ہے میڈیکل کالج میں، اور پہلے دن جا کے جی میں ڈاکٹر بن گیا ہوں،
ہے پاسبل یہ بات؟ یا انجینئر بن کے پہلے دن جائے؟ کورس کرنا پڑتا ہے وہاں پہ جا کے، کم از کم 5-6 سال لگتے ہیں اس کو ڈاکٹر بننے کے لیے، اور پھر بھی اس کے بعد بہرحال یہ فرمایا اللہ نے ان سے کہیں کہ وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، آپ یوں کہیں کہ ہم اسلام لائیں، یعنی کلمہ پڑھنے سے انسان کیا کرتا ہے، یعنی اسلام کی صف میں شامل ہوتا ہے، اسلام والوں کی صف میں شامل ہوتا ہے، یعنی اس کالج میں اس کو صرف کیا ملتا ہے، داخلہ ہی ملتا ہے۔ اور آپ ان سے یہ کہیں کہ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں یہ بات، اللہ فرما رہا ہے وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، تم یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، اور آگے فرمایا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، کیونکہ ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، تم نے صرف لا الہ پڑھا ہے، اب لا الہ کیا ہے وہ ابھی تمہارے دل میں داخل، جیسے ہمارا حال ہے، ہم نے تو بس کلمہ پڑھ لیا ہوگا، ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں کہ ادراک ہی نہیں ہے کہ لا الہ کیا ہوتا ہے۔ بہت ساروں کو نہیں پتا، جن کو پتا وہ بیچارے بس بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ ان سے کہیں کہ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، جب تک ایمان تمہارے دلوں میں راسخ نہ ہو جائے، داخل نہ ہو جائے، اس وقت تک ایمان والا نہیں بنتا۔ اب یہ قرآن کریم کی اتھارٹی اور یہ ہمیں جواب دے رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ ایمان کیا ہوتا ہے اور اسلام میں داخل ہونا کیا ہوتا ہے۔ جب تک وہ ایمان کی پیوستگی نہ ہو جائے، ایمان باللہ کی بات ہو رہی ہے، خالصاً توحید والا ایمان، ہر قسم کے شرک سے پاک ایمان، جب تک وہ تم نہ سمجھو وہ ایمان کیا ہے، جب تک تم ہر قسم کی جو تمہارے جو بد عقائد ہیں، جو الٹے پلٹے خیالات ہیں، جب تک وہ تم فارغ نہ کر دو اس وقت تک داخل تو ہو نہیں سکتا ایمان۔ تو فرمایا کہ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اور اگر تم کیا کرو گے، اوبے کرو گے، کیا نہ مانو گے، فرما برداری کرو گے اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، یا اللہ کی فرما برداری واؤ کو اگر بجریہ بھی کریں گے تب بھی وہی بات ہے، بجریہ رسول، یعنی جو رسول تمہیں جس طریقے سے کہیں۔ فرمایا اس لیے اس طرح کیا ہوگا، لا یلتکم من اعمالکم شیئا، اس کا تمہارا کسی قسم کی کٹوتی نہیں ہوگی تمہارے اعمال میں سے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یہ ہے ایمان والا۔ اس لیے ہمارا یا ایھا الذین آمنوا، پتا تھا ان کو کہ ایمان والے کون ہیں، ان کے اوپر فرض کیا گیا۔ وہ منافقوں کے اوپر نہیں تھا فرض، منافق تو وہاں پھر رہے تھے، وہ دکھاوے کے رکھتے ہوں گے، نمازیں پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، لیکن منافق تھے۔ تو اس لیے ایمان والا اور منافق کا فرق ہوتا ہے۔ اور خالی اسلام صرف لا الہ پڑھ لینا، کلمہ پڑھ لینا، یہ صرف آپ کا انسان داخل ہو رہا ہے اس ادارے میں، اس ادارے میں اس کو داخلہ ملا ہے، ابھی اس نے ٹریننگ کورس کرنا ہے۔ جب وہ ٹریننگ کورس کرے گا، آپ کو بھی مارک آ جائے گا، تو پھر وہ ایمان والا کہلاتا ہے۔ کیونکہ ایمان والا جب بنتا ہے تو انسان جو ہے، مومن جو ہے، وہ کسی اور کی پرواہ نہیں کرتا، وہ صرف ایک اللہ کا ہی ہو کے رہتا ہے۔ تو اس لیے آگے فرمایا اللہ نے کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ فرمایا کہ مومن تو بس یہ ہوتے ہیں، انما المؤمنون، مومن تو بس یہ ہوتا ہے کہ الذین آمنوا باللہ ورسولہ، کہ جب لے آئے وہ رسول پر، اللہ پر، رسول پر ایمان آ گیا، پھر وہ پھرا نہیں اس بات کے اوپر، لم یرتابوا، بیک آؤٹ نہیں کیا اس نے، پھر کسی قسم کے شک میں نہیں پڑا، وہ ڈاؤٹ میں نہیں گیا وہ۔ تو فرمایا کہ وجاہدوا، اور اس نے کیا کیا، اسٹرگل شروع کر دیا، اس نے جدوجہد شروع کر دی، اس ادارے میں داخل ہو گیا اور مصمم ارادے کے ساتھ۔ فرمایا کہ وجاہدوا، اور اس نے کیا کیا، جہاد شروع کر دیا، جدوجہد شروع کر دی، اسٹرگل شروع کر دی، محنت میں لگ گئے۔ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اپنے اموال سے اور اپنی جانوں سے، اس کے لیے فی سبیل اللہ، اس اللہ کی کتاب کے حوالے سے، سبیل اللہ کا قرآن ہے، یعنی اس اللہ کے قرآن کے اس پروگرام کے لیے وہ جت گیا۔ فرمایا اولئک هم الصادقون، یہ ہیں وہ سچے افراد، یہ جنہوں نے سچ کر دکھائی بات اپنی کہ ہم بھی ایمان لے ہیں، اور لگ گئے اس پروگرام کے اندر، شامل ہو گئے، اپنے کردار سے، اپنے قول سے، اپنے افعال سے انہوں نے ثابت کر دیا
کہ ہم جو پروگرام ملا ہے ہم اس کے منوان تسلیم کرتے ہیں اس کو، اور اس میں جت گئے وہ. آگے فرمایا اے رسول ان سے کہیں، یہ اگلی بات کہلائی ہے بڑی زبردست. قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے ان سے کہو اتعلمون اللہ دینکم، کیا تم اللہ کو دین سکھاؤ گے؟ یہ 1440 سال ہو گئے اور ہمارا رویہ دیکھ لیں آپ. قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض اللہ بکل شیء علیم. تم سکھاؤ گے دین کیا ہوتا ہے اللہ کو؟ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ وہ ہے یہ عالم جو جانتا ہے جو سماوات میں اور جو زمین میں ہے، واللہ بکل شیء علیم. اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ہر چیز کا علم ہے. اور آگے دیکھیں کیا فرما رہا ہے اللہ، یمنون علیک ان اسلموا، یہ ہمیں سجنے والا مقام ہے. یہ جو امت مسلمہ کہلاتی ہے اپنے آپ کو، ان کے لیے سوچنے والا مقام ہے. فرمایا کہ یمنون علیک ان اسلموا، ان کو کہا جا رہا ہے وہ جو اعرابی آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ویسے بھی کہی آئے تھے ان کے لیے، اور ہمیں یہ بتائی جا رہی ہے اس آیت کے ذریعے بات. تم جو بڑے بنتے ہو نا مسلمان، دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ نے فرمایا ان سے کہو یمنون علیک ان اسلموا، کہ تم میرے اوپر احسان جتا رہے ہو بڑا کہ ہم اسلام لے آئے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے ان سے کہو ذرا، قل اے رسول آپ ان سے کہیں لا تمنوا علی اسلامکم، میرے پر مت احسان جتاؤ کہ اسلام میں داخل ہو گئے ہم. کلمہ پڑھ لیجیے ہم نے آپ کا. ہمارا ان سے کہو بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم الایمان ان کنتم صادقین. بل اللہ یمن علیکم، یہ تمہارے اوپر احسان ہے اللہ کا، ان ہداکم للایمان، جس نے تمہیں گائیڈ کیا ہے ایمان کی طرف، بتایا کہ ایمان کیا ہوتا ہے. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو نا کہ ہم اسلام لے رہے ہیں، تو یہ پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ ٹرائل سے گزرنا پڑے گا، کشٹ کرنا پڑے گا، جہاد کرنا پڑے گا، جتنا پڑے گا اس کے اندر. آگے اللہ ہمارا ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون. بے شک اللہ جو ہے وہ غیب السماوات ہے، سماوات کا بھی غیب جانتا ہے اور ارض کا بھی، زمین کا بھی. اللہ بصیر بما تعملون، اس کی پوری نظر ہے. جو لوگ تم اعمال کر رہے ہو نا، پوری نظر ہے، بڑا باریک دل سے دیکھ رہا ہے. تو یہ جو تھی جو ایمان کے حوالے سے اور بھی بہت ساری آیات ہیں، لیکن میں نے آپ کو صرف جو نمائندہ آیت ہے کہ ایمان ہوتا کیا ہے، یہ ان کو کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. آپ غور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، میں کچھ آپ کے سامنے آیات رکھتا ہوں کہ جہاں تقویٰ تتقون، یہ تقویٰ کا آیا نا، شیڈ آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو جس بات کے متعلق تمہیں آگاہی دی جا رہی نا، اس کے جو خوفناک نتائج ہوں گے اگر تم نے نہ مانا ان باتوں کو جو ہم کہہ رہے ہیں تمہیں، یعنی ان کو اگر تم نے نہ مانا، وہ پھر خوفناک نتائج کے لیے تیار ہے نا. مثلا یہی جو ہے قرآن کریم کی آیات روزوں والی چل رہی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایک ٹریننگ پیریڈ ہے مومنین کے لیے. یہ ریفریشر کورسز کرائے جائیں گے اس کے اندر، اور جو بندہ اس سے محروم رہے گا، وہ ٹریننگ میں شامل ہی نہیں ہو رہا، کیا اس کی پرفارمنس ہوگی جب جنگ کا وقت آ گیا تو. یعنی یہ جنگی معاملات کے حوالے سے خاص طور پر، چونکہ مجاہدانہ ان کی زندگی تھی صحابہ کرام رضوان اجمعین کی، سپاہیانہ مجاہدانہ اور سپاہیانہ زندگی کے اندر یہ ٹریننگ کورس ضروری ہوتے ہیں تاکہ کبھی مڈ بھیڑ ہو جائے دشمنوں کے ساتھ، خاص طور پر کہیں فاقہ آ جائے، کوئی ایسی وبا پھیل جائے جیسے ہمارا اس طرح اس وقت جو حالات ہیں، پھر فاقے آ جاتے ہیں، روٹی کا مسئلہ، پانی کا مسئلہ، رکنا پڑ جاتا ہے. تو اس ضمن میں یہ ٹریننگ کورس کرایا جا رہا ہے کہ ایسے کہ تم کیا ہو، تم شڈول بن جاؤ، تمہارے اندر یہ طاقت آ جائے کہ اگر ایسے کوئی دن آ جائیں تو تم کیا کرو، پھر وہاں صبر کرنا. پھر وہ آپ نے کیا کرنا، جو ٹریننگ جن لوگوں نے لی ہوتی ہے پھر وہ ڈٹ جاتے ہیں ادھر، وہ دن نکل جاتے ہیں ان سے بڑے ہی صبر کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے ٹریننگ کی ہوتی ہے، ان کو پتہ ہے بھوک میں کیا ہوتا ہے، پیاس میں کیا ہوتا ہے، وہ گزار دیتے ہیں ٹائم.
تو یہ تو یہ اس حوالے سے تتقون اس حوالے سے کہا ہے کہ اگر تم نہیں کرو گے، یہ ٹریننگ کورس نہیں کرو گے، جنگ لگ گئی ہے یا کوئی وبا پھیل گئی ہے، اب تمہیں تمہارے برداشت ہی نہیں ہے۔ صوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈھال کے طور پر، یعنی عدم برداشت سے کہتے ہیں، یعنی اگر تمہیں یہ ٹریننگ نہیں دی تو پھر تم کیسے برداشت کرو، کیسے وہ وقت گزارو گے تم؟ تتقون یہ کہا گیا تھا، تتقون میں یہ بات شامل تھی کہ وہ جو حالات تم نے کل کو فیس کرنے ہیں آج اس کے لیے تیاری کر لو۔ یہ ہے تتقون کا مطلب۔ تتقون کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بات تمہیں سمجھائی جا رہی ہے نا اس کو مد نظر رکھو، جو اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے اس کو مد نظر رکھو کہ کل کو تم پریشان نہ ہو کسی حوالے سے بھی۔ اب دیکھیں نا، میں آپ کو ایک دو آیات دیتا ہوں اس کے حوالے سے۔ یہ آپ دیکھیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 21 لیتے ہیں۔ تتقون تو بہت جگہ ہے، تقویٰ بہت جگہ ہے، متقی بہت جگہ ہے۔ میں آپ کو ذرا چند ایسے مقامات جو آپ کو سمجھ آ رہے ہیں یہ بات کیا ہو رہی ہے۔ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ تقویٰ یا متقین یا تتقون کے الفاظ اس لیے وہاں آئے ہیں کہ وہ جو کل کو حالات تم نے فیس کرنے ہیں، کہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم جھوٹ بولو گے تو یہ رزلٹ آئیں گے، اگر تم ملاوٹ کرو گے تو یہ رزلٹ آ کے رہنے ہیں، اگر تم ٹریننگ کورس نہیں کرو گے یعنی روزے نہیں رکھو گے، اس ٹریننگ سے پورا مہینہ جو ٹریننگ نہیں نکلو گے تو تم فیس نہیں کر سکو گے کل کو حالات کو۔ تو لہذا ان خدشات کو سامنے رکھنا، مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ اس لیے تتقون یہ چیز ہے کہ جس حوالے سے وہ آیت آ رہی ہے اور آگے تتقون آیا تو وہ اس میں کوئی نہ کوئی ہمیں گائیڈنس دی جا رہی ہے، آج کل کو پریشانی نہ آئے، اس پریشانیوں سے بچنے کے لیے، ان حالات سے بچنے کے لیے، ان حالات کے جو نتائج ہوں گے ان سے بچنے کے لیے یہ بات بتائی جا رہی تقویٰ کی۔ اب یہ دیکھیں یہ صفحہ نمبر آپ کو ملے گا 5 سورہ البقرہ کی آیت نمبر 21۔ اللہ ہمارا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے انسانوں کیا کرو، عبد بنو، عبدیت اختیار کرو، غلام بنو، غلامی میں آ جاؤ، کس کی؟ جو تمہارا پالن ہار ہے، ربکم، وہ پالن ہار خالی نہیں ہے، اللہ کی خالقکم، وہ ذات وہ ہے جس نے تمہیں کیا پیدا کیا، تخلیق کیا۔ اب یہ خالق کا ترجمہ سوائے تخلیق کے پیدا کرنے کے دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور آگے میں والذین من قبلکم، تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا تھا اور تمہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، لہذا تم کیا کرو، لعلکم تتقون۔ یہ بھی ایسا مقام ہے، اس پر آپ بار بار غور کریں، بار بار غور کریں۔ بتایا تھا عبد بننا تم نے، نقطہ یہ ہے کہ تم نے صرف اور صرف غلامی کا اگر پٹا پہننا تو اپنے رب کا پہننا، جس رب نے تمہیں کیا کیا، پیدا کیا۔ یہ توحید ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے۔ تم پہلے سے تمہیں وارن کر دیا گیا ہے کہ اگر تم کسی اور کے عبد بنے تو حالات تو تم پھر خود ہی فیس کرو گے، وہ پریشانیاں، وہ بدحالیاں تم خود ہی فیس کرو گے تم۔ یعنی یہ بتایا یہ جا رہا ہے عبدیت صرف اور صرف رب کی کرنی ہے، کسی بھی دیگر غیر اللہ کی آپ نے عبدیت اختیار نہیں کرنی، غلامی کا پٹا نہیں پہننا اس کا۔ اگر غلامی کے پٹے پہن رکھے ہیں تو چھوڑ دو ان کو، ابھی بھی چھوڑ دو، تیاگ دو ان کو، اتار کے پٹے پہن دو، آ جاؤ اس رب کے عبدیت میں آ جاؤ، اور وہ جو کہہ رہا ہے اس کے مطابق چلو۔ یہ بتایا، وعن یہ کیا گیا تھا، یہ سمجھائی گئی تھی بات، لعلکم تتقون کرنا تھا اس آیت کی روح سے کہ کسی اور کی غلامی اختیار نہیں کرنی، کیونکہ اب میں تمہارا رب ہوں، تمہارا خالق ہوں، صرف اور صرف میرے ہی عبد بن کے رہنا ہے۔ اس لیے لعلکم تتقون یہاں کہا گیا، اور وہاں تھا روزوں کے حوالے سے خاص طور پر، وہاں بننا تھا انسان کو ٹریننگ کورس سے گزارنا، ایمان والوں کو، وہاں الناس نہیں ہے، وہاں ایمان والے ہیں، اسپیسیفک کلاس ہے، جن کو کل کو کھڑا ہونا پڑے تو دشمن کے مقابلے میں شیشہ پلائی ہوئی دیوار کے بن کے کھڑے ہو جائے، ان کو بھوک کا پتہ ہو، پیاس کا پتہ ہو۔ تو یہاں عبدیت ہے، یہاں عبد کی بات ہو رہی ہے، انسانوں سے کہا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں برداشت کرتا کہ کھاؤ میرا، پیو میرا، پیدا تخلیق تمہاری میں کروں اور تم جا کے کسی اور کی جھولی میں گر جاؤ، کسی اور کی غلامی کا پٹا پہن لو، تو پھر حالات تم نے خود ہی، اس کا جو رزلٹ آئے گا تم نے خود فیس کرنا۔ پھر یہ کہا جا رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون،
یعنی میں آپ کو کوشش کر رہا ہوں سمجھانے کی، تقوی یہ ہے کہ وہ تقوی یہ کرانا چاہ رہا ہے آپ سے، ہم سے، کہ وہ جو تم نے پھر کل کو حالات جو فیس کرنے ہیں تم نے کر کے دیکھ لو، مارے پھر رہے ہو نا، کہاں تمہارے وہ سارے جن کے تم جھولی میں گرے ہوئے تھے، جن کے پٹے پہنے ہوئے تھے، کدھر ہے وہ؟ اب تو بلکہ قرآن زیادہ سمجھ آ رہا ہے، لاؤ ان کو بلاؤ نا، وہ جن کا تم دم بھرتے تھے ہماری مدد کو آئیں گے، کدھر ہے تمہاری مدد؟ کون کر رہا ہے تمہاری مدد؟ پھنس گئے ہو نا، یہی بتایا تھا اللہ نے کہ تم پھنسو گے، پھر نکالنے والا پھر کوئی نہیں ہوگا وہاں تمہیں۔ یہ 1440 سال پہلے یہ بات وان بتایا گیا تھا کہ اس بات کا خدشہ ذہن میں رکھو کہ تمہیں پھر حالات بد کا شکار ہونا پڑے گا اگر تم نے کسی اور کے عبد بن کے رہنا۔ نمبر یہ بات۔ اب آگے چلتے ہیں، یہ میں آپ کو ایک اور والا دوں گا، یہ 103 نکال لیں، سورہ آل عمران ہے، 103 آیت ہے، یہ بھی بہت زبردست اس میں بتائے گی یہ بات ہمیں۔ صفحہ نمبر 77 ہے، 77 آل عمران 3 نمبر۔ یہ چونکہ میں اس لیے کھول رہا ہوں بات آپ کو، تقوی، متقی اور اس قسم کے آپ کو شیڈ بہت آئیں گے، تو ایک ہی بات بار بار میں سمجھاؤں، جہاں وہ شیڈ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں ایسا کوئی آرڈر دیا گیا اور اس سے سمجھایا گیا ہے کہ تم نے یہ اس میں رہو گے، اس کے مطابق چلو گے، اپنے آپ کو ایکارڈ رکھو گے اس بات کے ساتھ، تو بچ جاؤ گے۔ نہیں کرو گے تو پھر وہ جو خوفناک یہاں آگے آنا ہے نا، تو تم نے خود ہی پھر بھگتنا ہے اس کو۔ تو یہ دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے، یہاں بھی ایمان والوں کی بات ہے، 3 سورہ آل عمران صورت ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 102 نمبر، 102 نمبر 3:102۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کے قانون کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے، اللہ کے قانون کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اس کی پاسداری کرنی ہے، اس کے قانون کو ماننا ہے، فالو کرنا ہے اس کو۔ وہ جو کہہ رہے ہیں، وہ جو حالات بات تم نے فیس کرنے پڑیں گے، اس سے بچا رہا ہے تمہیں، پہلے وارن کر رہا ہے، آگاہ کر رہا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ جڑ کے رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقویٰ ہوتا ہے قانون الہی کے ساتھ اپنے آپ کو نکی رکھنا، جوڑ کے رکھنا، پیچھے چلنا، اس کے فالو کرنا اس کو۔ اس میں سارے شیڈز آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ ہمارا کہ آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جس طرح جڑ کے رہنے کا حق ہے، جس طرح پاسداری کرنے کا حق ہے، بی کانشیس، ہر وقت یہ کھٹکا لگا رہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جیسا اس کا حق ہے، یعنی ایز اے میٹر آف رائٹ اللہ کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس کے قوانین کے ساتھ جڑ کے رہیں، پاسداری کریں، اس کی فالو کریں اس کے ساتھ اس کو۔ اور فرمایا کہ دیکھو بات یہ ہے، یہ کس معاملے میں بات بتائی جا رہی ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہ ہے وہ نقطہ اس کے اندر، اِلَّا وَأَنْتُمْ وَلَا تَمُوتُنَّ، مت موت ہے تمہاری، مت مرنا تم اس حالت میں، وَلَا تَمُوتُنَّ، مرنا تو اس حالت میں مرنا، اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم اس کے سامنے کیا تھے؟ سر نگو رہے، ساری زندگی اس کے سامنے سر نگو رہے، یعنی مسلم کی حالت میں مرنا ہے۔ اگر تم فرقوں کی آگ میں مر گئے تو پھر تم خود ہی ذمہ دار ہوگے۔ مسلم ہوتا ہے جو اپنے خالق اور مالک کے ساتھ سامنے سرنڈر کیا، اس کے احکامات کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرو تو اس حالت میں، تمہاری موت اس حالت میں آئے کہ تم ہر حوالے سے، ان ایوری ریسپیکٹ، ایوری کارنر تم اس کے ساتھ جھکے ہوئے تھے، اس کے سرنڈر کیا ہوا تم۔ جب بھی قانون سامنے آتا تھا تو آپ اس کی کیا کرتے تھے؟ پاسداری کرتے تھے۔ یہ ہے وہ بات، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یہ ہے حق، یہ ہے تقویٰ۔ یہ اتنا زبردست بات اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارا تقویٰ یہ ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم مرو تو اس حالت میں مرو کہ تم آخری دم تک اس کے سامنے سرنڈر تھے، بس کسی اور کے عبد نہیں تھے، کسی اور کے غلام نہیں تھے۔ مسلم کا مطلب ہی جھکا ہوا،
خالق کائنات کی کتاب کے سامنے جھکا ہوگا. ادھر سے آرڈر آیا ادھر اوبے شروع کر دیں، کتاب شروع کر دیں. یہ ہوتا ہے الا وانتم مسلمون. جیسے کہ دیکھیں میں آپ کو ایک حوالہ اور دے رہا ہوں، یہ سورہ آپ کو البقرہ میں ملے گی، 132 نمبر آیت دیکھیں ذرا. سورہ البقرہ 2 نمبر سورت ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 132، بلکہ 31 دیکھ لیں آپ. تو جا رہا ہے اذ قال له ربه اسلم، اوپر سے جناب ابراہیم السلام کی بات آ رہی، جب کہا ان کو ان کے رب نے اسلم، سرینڈر ہو جاؤ، جھک جاؤ. تو آگے سے جواب کیا آ رہا ہے نبی کا؟ جناب ابراہیم توحیدی اعظم، انبیاء کے باپ ہیں، وہ جد امجد. ان سے کہا جا رہا ہے قال له ربه اسلم، کہا ان کے رب نے، ابراہیم السلام کی بات ہو رہی ہے، اسلم. آگے سے جواب آ رہا ہے قال اسلمت لرب العالمین. یہ تھا وہ ابراہیمیت، یہ ہے توحیدی کہ جناب میں تو اپنے رب العالمین کے سامنے جھکا ہوں پہلے سے ہی، میں جھکا دیا اپنے آپ کو، کیا اللہ کو پتہ نہیں ہے؟ یہ ایک محبت کی بات بھی ہوتی ہے، جس سے ذرا پیار ہو نا پھر تھوڑی سی ایسی بات بھی کرنی پڑ جاتی ہے. قال اسلمت لرب العالمین، کہ جناب میں تو سر بھی پہلے جھکیا نا، میں بالکل آپ کے سامنے سرنڈر ہوں. اب آگے دیکھیں، فرمایا کہ ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب. اللہ فرما رہا ہے کہ ابراہیم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور جناب یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی. ابراہیم بنی، اپنے بیٹوں کو، بچوں کو، یا بنیا ان اللہ اصطفی لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے الدین کو پسند کیا ہے. وہی الہی، یہ جو ہے الدین قرآن حکیم ہے، وہی الہی ہوتی ہے. اور آگے انہوں نے فرمایا تھا، وصیت کیا کی تھی؟ فلا تموتن الا وانتم مسلمون. مرنا تو بھائی اس حالت میں ہے بچوں کہ جب کہ اس حالت میں ہو کہ تم اللہ کے آگے جھکے ہو، الا وانتم مسلمون. کسی اور کا جھنڈا نہ اٹھایا ہوا، کسی اور کا عبد نہیں بننا. خالق کائنات، مالک، اس کے احکام میں تم نے جھکنا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون. یہی تو فرمایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. یہ اللہ وصیت کر رہا ہے، ہمیں اللہ فرمان جاری کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جیسے کہ حق ہے اس کی باتوں سے کانشیس رہنے کا، آگاہ رہنے کا، یعنی اس سے بچنے کا، اس سے ڈرنے کا کہ وہ جو حالات آ سکتے ہیں اگر ہم اس سے ہٹے تو. یعنی اگر ہم مسلم نہیں کہلاتے اپنے آپ کو جو بھی ہم نے نام دیے ہوئے ہیں، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی اہل سنت ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل تشیع ہے، اب دیکھ لیں، ہم خود ہی اپنا حساب کر لیں. ہم وہ کہہ رہے ہیں ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کسی فرقے میں نہیں ہونا. اور آگے دیکھیں واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، یہ ساتھ ہی بات سمجھا دی اللہ نے. اعتصام کر کے رکھنا ہے، اللہ کے رسے کے ساتھ جڑنا ہے. اللہ کا رسا اللہ کا قرآن ہوتا ہے، اللہ کی وحی ہوتی ہے. وہ فرمایا تھا ولا تفرقوا، فرقوں میں تقسیم نہ ہونا. یہ ہے وہ جو ہدایت نامہ ملا ہے ہمیں، یہ ہے وہ گائیڈنس، یہ ہے وہ تقوی، یہ ہے تقوی والی بات. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. فرقوں میں بٹ کے نہیں رہنا، فرقہ بندیاں نہیں کرنی. جو اس کے ساتھ جڑے گا فرقوں میں کیسے جائے گا؟ فرقوں میں ایک مالک، ایک کتاب، ایک رسول، بس یہ بیسک چیزیں. تو بہرحال آگے چلتے ہیں، تھوڑا سا تقریر کو کھول دیں، پھر یہ اور چیپٹر چل گا کسی اور طرف. یہ دیکھیں آپ، یہ سورہ الاعراف کا بھی حوالہ دیکھ لیں آپ. سورہ الاعراف، اس کی آیت نمبر آپ کو ملے گی، یہ دیکھیں 35 ہوگی، 35. کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے موتی پروئے ہوئے ہمارے لیے. صرف ہمیں تھوڑا سا اللہ تعالیٰ وصف دے دے کہ ڈھونڈنا کیسے ان میں سے، اور پھر اس کے ساتھ جڑیں آپ. صفحہ نمبر ہے 190، سورہ الاعراف ہے، 7 نمبر سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 35. یہاں اللہ فرما رہے ہیں یا بنی
یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اتنی خوبصورت، کتنی جسے کہتے ہیں نکھیڑ کے گل کر دینا، وضاحت کے ساتھ بیان کر دینا. فرمایا اے آدم، اے بنی آدم، اے آدم کے بچوں، یا بنی آدم، فرمایا کہ تمہارے پاس کیا ہوگا، اما یاتینکم رسل منکم، جب تم میں سے ہی رسول آئے تمہارے پاس تو کیا کرنا ہے، یقصون علیکم آیاتی، آپ نے کیا کرنا ہے، وہ جو آیات تمہارے پر پیش کریں گے نا، تمہیں بتائیں گے نا، یقصون، تم نے ان کو فالو کرنا ہے. یقصون علیکم، یعنی تمہارے پر جب وہ پیش کریں، وہ لے کر آئیں تمہاری طرف آیات کو، تمہارے سامنے لے کر آئیں، تو تم نے کیا کرنا ہے، ان کے اوپر کیا کرنا ہے، جب آپ کے سامنے وہ آیات پیش کی جائیں، پیغمبر لے کے آئیں، تو فمن اتقى، جڑ جانا ہے آپ نے ان کے ساتھ. یعنی وہی الہی جب آپ کے سامنے پیش کریں، پس آپ کا کیا کام ہے، فمن اتقى، پکڑ لو ان کو، جڑ جاؤ ان کے ساتھ، ان کی پاسداری شروع کر دو، سازگاری اختیار کر لو ان قوانین کے ساتھ. فمن اتقى، جب تم ایسا کرو گے تو اللہ فرما رہا ہے وَأَصْلَحَ، تمہاری اصلاح ہو جائے گی. وَأَصْلَحَ فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ، اپنی اصلاح کرو. تو فرمایا کہ جب تم یہ کام کرو گے فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تمہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی حزن ہوگا. یہ خوف بھی ہے اس وقت ہمارا معاشرہ، بلکہ پوری دنیا، اور حزن میں بھی ہے، پتہ نہیں کب مر جائیں، کب بیماری لگ جائے. حزن یہ اندر کھا رہا ہے، یعنی ایک تو خوف ہے باہر نکلیں گے پکڑ لے گا کوئی ہمیں گولی مار دے گا، ایک اس کے اندر چلا گیا، اسے حزن کہتے ہیں. وہ حزن ہر بندے کو کاٹ رہا ہے پوری دنیا کے اندر، کہ مجھے نہ جسمہ لگ جائے، مجھے نہ یہ ہو جائے، یہ کر لو وہ کر لو، انتظامات کرو، ڈسٹینس کرو، پرے پرے ہو جو سب کو لو، منہ پہ گلاب چڑھا لو. تو یہ وہ چیز ہے. لیکن اگر آپ اس کے ساتھ جڑیں گے فمن اتقى واصلح، 1440 سال پہلے یہ پیش بھی بتایا گیا تھا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. آج بھی ختم ہو سکتا ہے اگر ہم اس کو پکڑ لیں. اپنے چھوڑ دیں سارے فرقہ پرستیاں، فرقہ بندیاں، سب ابدیت کے جو ہم نے پائے ہوئے ہیں، گلاب چڑھائے ہوئے ہیں، پٹے پیرے میں پھینک دیں ان کو، سب کو جوڑ جائیں اس کتاب کے ساتھ. یہ ہے تقویٰ. کیونکہ حالات بد تو ہمارے سامنے بد سے بدتر ہی آ رہے ہیں نا، ابھی بھی موقع ہے، ابھی موقع ہے. فرمایا فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. حزن ہوتا ہے جو اندر انسان کو کاٹتا ہے، ایسی بیماری ہوتی ہے جیسے دیمک ہوتی ہے، یا کینسر لگ جائے انسان کو، یا جیسے اب یہ بیماری لگ گئی ہے، اندر کاٹ رہا ہے، اس کو اندر یہ کاٹ رہا ہے، جیم کر رہا ہے، خون بلڈ کو جیم کر رہا ہے. اس سے نکلنے کا حال ابھی بھی یہی ہے کہ ہم اس کی طرف رجوع کریں. یہ ہے تقویٰ. اس طرح ایک دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ پھر بہت ساری ایسا پھیل جاتا ہے مضمون، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کھول کے جو ہے نا بات وہ تو آپ کے لوگوں کے سامنے آئے، ہمارے سامنے آئے. یہ دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کیا ارشاد ہے بائی تعالیٰ، کیا گائیڈنس مل رہی ہے ہمیں. کمال ہے یہ قرآن کریم. تو میں سورہ الانفال صفحہ نمبر 223، مومن بالقرآن بنو، مومن بن اللہ بنو، مومن بالرسول بنو، خالصاً توحید والا ایمان لاؤ اللہ کے اوپر، کسی کو نہیں ماننا سوائے اللہ کے، کسی کی نہیں ماننی سوائے اللہ کے. یہ ہونا چاہیے انسان کا. الا تموتن الا وانتم مسلمون. مسلم تو جھکا ہوا تھا اس کے سامنے، اور فرمایا تھا کہ تمہارا نام اللہ نے کیا رکھا ہے، ہوا سماکم المسلمین، تمہارا نام تو مسلم رکھا. ہم اپنے نام ہی تبدیل کر لیے، اپنے آپ کو پتہ نہیں کرانا کیا شروع کر دیا ہم نے، جس فرقے میں گئے اس کو اسی وہ کرانا شروع کر دیا. تو یہ دیکھیں اللہ ہمارا ہے. یہ آیت نمبر آپ کو ملے گی 29 سورہ الانفال. فرمایا یہ بھی ایمان والوں سے مخاطب ہے قرآن. یا ایھا الذین آمنوا، انداز دیکھیں آپ، اتنا پیارا انداز ہے اس قرآن کریم کا اللہ تعالیٰ کا بیان کرنے کا آیات اللہ کو. یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے. اتنا عظیم عالی مرتبہ نبی، پیغمبر آخری زمان،
جس کی مثال ہی نہیں ہو سکتی کوئی. قیامت تک آنے والا انسان ایسا پیدا نہیں ہو سکتا. منہ ثبت کر دیا اللہ نے، نہ ایسا نبی آنا ہے نہ ایسا رسول آنا ہے، اور نہ ہی ایسی کتاب آنی ہے. یہ فرامین، یہ احکامات، یہ روشن کلیئر کٹ آیات وہ ہمیں دے کے گئے تحفے میں. ہماری اس پر کوئی خط نہیں آیا. اتنا بڑا انعام، اتنی بڑی کتاب، اتنی مدلل باتیں یہ کہاں سے ملیں گی ہمیں؟ اور پھر کہتے ہیں اس کے لیے جڑ جاؤ میرے ساتھ، میں جوڑوں گا آپ کو اپنے ساتھ. اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، یہ بھی ایمان والوں سے اسپیسیفک کلاس سے بات ہو رہی ہے جو سورہ الحجرات میں پڑھ کے آئے ہم. ایمان والا کون ہوتا ہے؟ فرمایا ان تتقوا اللہ، ان شرط یہ ہے کہ اگر تم اللہ کا تقویٰ اختیار کرو گے. تقویٰ میں نے بار بار کھولا، بہت کوشش کی ہے آپ کو. تتقوا اللہ، تتقوا اللہ، تتقوا اللہ، وہ اللہ کے قانون کے ساتھ جڑنا، اللہ کے قوانین کی پاسداری کرنا، سازگاری اختیار کرنا. اب وہ جو کہہ رہے ہیں ان حالات کو سامنے رکھنا اپنے. ان تتقوا اللہ، یہ دیکھ کتنا بڑا انعام دے رہا ہے ہمیں، کتنی بڑی بات بتا رہا ہے. کہتا ہے اگر تم اللہ کا تقویٰ اختیار کرو گے تو فرمایا یجعل لکم فرقانا. یہ زبردست بات کہہ دیا جاتا ہے، کمال ہے یار، مطلب کہتے ہیں قربان جائے. مطلب یجعل لکم فرقانا، تمہارے لیے میں فرقان ٹھہرا دوں گا، بلکہ تم خود ہی فرقان بن جاؤ گے. یجعل لکم فرقانا، فرق کرنے والے حق اور باطل کے درمیان تمہاری سوچ اس حد تک ڈیولپ ہو جائے گی، تمہیں پر پہنچا دیا جائے گا کہ تم خود فرقان بن جاؤ گے. تمہیں پہچان ہو جائے گی حق کیا ہوتا ہے، باطل کیا ہوتا ہے. یجعل لکم، دے دے گا تمہیں، وہ ٹھہرا دے گا تمہیں، تمہارے اندر ہی ٹھہرا دے گا. یجعل لکم فرقانا، اور اس سے کیا ہوگا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہاری کمیاں کجیاں، تمہاری سیئات برائیاں دور کر دے گا. بندہ پوشی کرے گا ان کی اور تمہاری مغفرت کرے گا. کس وجہ سے؟ ان تتقوا اللہ، شرط یہ ہے بی کانشیس، بی کانشیس، بی کانشیس، اویئرنیس. فرمایا کہ وہ ٹھہرا دے گا تمہیں، تو دے دے گا، وہ عطا ہی کر دے گا تمہیں. یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم. فرقان قرآن حکیم ہے. فرمایا کہ یغفر لکم، تمہیں پروٹیکشن دے گا، تمہاری حفاظت کرے گا، تمہاری مغفرت کرے گا. واللہ ذو الفضل العظیم، بڑا ہی فضل کرنے والا ہے، بڑی عطا کرنے والا ہے. ذو الفضل العظیم، العظیم، واللہ ذو الفضل العظیم. یہ ہے وہ قرآن، ہم نے سمجھا ہی نہیں. اس لیے فرمایا تھا کہ اے لوگوں تمہارے اوپر کیا کیا جا رہا ہے؟ سیام دیا جا رہا ہے، تمہیں سیام روزے دیے جا رہے ہیں، تمہیں صائم بننے کی یہ تمہیں کیا ٹریننگ کورس کیا جا رہا ہے تمہیں، تاکہ تم کیا مان جاؤ لعلکم تتقون، بعد میں کوئی پریشانی نہ ہو. تم ان حالات سے پہلے اپنے آپ کو کر لو، راستہ کر لو. تو فرمایا کہ کیا کہ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت عظیم بڑا الفضل کرنے والا ہے. اسی طرح ایک اور آج دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کو وائنڈ اپ کر لیں گے. بہت سارا پہ لمبا چل جاتا ہے یہ سارا، جتنا بھی یہ بات آپ کے سامنے آ رہی ہے. اللہ کرے کہ ہم سب سمجھیں احکامات الہیہ کیا. یہ بہت سادہ ہے، قرآن کریم کے ساتھ اگر جواب پیدا ہو جائے لفظوں پر آپ غور کریں، دیکھیں کیسے آپ کو سمجھ آتا ہے قرآن. فرقان کہتے ہیں فرق کرنے والا. یہ دیکھیں میں آپ کو اس کا حوالہ دے دیتا ہوں. الفرقان، یہ 25 نمبر سورت کا نام ہی الفرقان ہے. 25 نمبر سورت ہے، اس کا نام ہی اللہ نے الفرقان رکھا ہے. یہ دیکھ لیں آپ 456 صفحے پہ. یہ جس کو اللہ تعالیٰ الفرقان دے دے، فرق کرنے والا بنا دے اللہ تعالیٰ، حق کیا ہے باطل کیا ہے، تو وہ کیا اس کی شخصیت بن جاتی ہے اس بندے کی. یہ دیکھیں آپ 456 صفحے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 25 نمبر آیت نمبر 1 ہی ہے. تبارک الذی نزل الفرقان. دیکھیں ذرا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بہت بابرکت ذات ہے وہ جس نے کیا کیا، نازل کیا الفرقان، باطل اور حق کے درمیان فرق کرنے والا.
فرمایا اعلی عبد ہی اپنے بندے پر یعنی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر، کس لیے؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ اس کے ذریعے عالمین کو کیا کر دیا جائے؟ وان کر دیا جائے، آگاہ کر دیا جائے۔ یہ ہے الفرقان۔ تو تم اب چاہتا ہے انسان ان تک اللہ کرے فرقان مل جائے گا اس کو، اتنی عظیم یہاں بات کہہ رہا ہے، صرف تقویٰ، یعنی آپ نے صرف اس کو کیا کرنا ہے؟ نگہداشت کرنے قوانین کی، بس آس جاری کرنی ہے، اتنی بات ہے۔ یہ فرقان تمہیں دے دے گا وہ، یجعل لکم فرقانا، امر فارغ سے کہتے ہیں، فرق کرنے کی صلاحیت پیدا کر دے گا۔ اسی طرح ایک آیت دیکھ کے تو اس کو ختم کر لیتے ہیں آج کے درس کو انشاءاللہ، پھر کل جو اس کا اگلا شیڈیول ہے اس پر بھی انشاءاللہ کریں گے، اور اس میں جو ایک بات سمجھائے گی یا تو کبیر اللہ والی، اس کو تھوڑا سا ہم کھول لیں گے، باقی تو وہ سارے اس کا شیڈول ہے، کس طرح رکھنا ہے، کس طرح کھولنا ہے، یہ سارا۔ تو اب یہ دیکھیں، آپ کو میں ایک آیت دے رہا ہوں، یہ تحفتاً آیت ہے، یعنی اتنی جیسے ہم نے اتنی آیتیں اور پڑھی ہیں دیکھی ہیں، تو ایک آیت اور تحفہ کے طور پر آپ کو یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں، نواز رہے ہیں، وہ یہ سن لیں آپ، اور اس کے بعد ہم اس کو اللہ تعالیٰ سے کیا کریں گے؟ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حالات کو درست کرنے کی ہمیں توفیق اور ہمت دے۔ یہ دیکھیں آپ 701 صفحے پہ یہ جتنی آیات پڑھی ہیں نا، یہ سمجھ لیں کہ ان سب کا سرا سمجھ لیں، ہم نمائندہ سمجھ لیں۔ ویسے تو ایک سے ایک بڑھ کر ہے، ہم کسی کو کام زیادہ نہیں بھیج دے سکتے، لیکن اپنے اپنے شیڈ ہوتے ہیں ہر آیت کے اندر۔ فرمایا یہ بھی ایمان والوں سے بات کی جا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، بڑا ہی پیار کیا اللہ نے ایمان والوں کے ساتھ، اللہ کے ایمان والوں کے ساتھ ہے اس کا، دوسرے تو اس کو کیا کرنا اس کو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ، اس کے قوانین کے ساتھ اپنے آپ کو سازگار کر لو، جوڑ لو اس کے ساتھ۔ آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، ایمان لاؤ اس کے رسول پر، اور ایمان لاؤ بذریعہ اس رسول کے، یہ جس طرح وہ رسول فالو کر رہا ہے، جس طرح وہ رسول اوبے کر رہا ہے اپنے خالق کو، تم بھی ایسے ہی کرو، وہی اپناؤ، وہی اسوہ حسنہ ہے تمہارے لیے، ماڈل ہے، نمونہ ہے۔ فرمایا اس طرح کیا ہوگا؟ یہ ہے وہ جو آپ کو میں کہہ رہا ہوں، یہ آپ کو آخر میں ایک تحفہ آپ کو دیا جا رہا ہے، کہہ رہے ہیں یہ جب تم کرو گے نا تقویٰ کیا کرو گے اللہ کا، یؤتیکم کفلین من رحمتہ، وہ دونوں ہاتھوں سے ہی آپ کو اپنے کیا کرے گا؟ گوشے رحمت میں لے لے گا۔ یؤتیکم کفلین، چادر اڑا دے گا رحمت کی۔ اب تو رحمت ہم سے روٹھی ہوئی ہے نا، روٹھی کیوں ہے؟ تقویٰ اختیار نہیں کیا، جو لعلکم تتقون کرنا تھا، تقویٰ سمجھے ہی نہیں، تتقون سمجھے نہیں ہوتا کیا ہے۔ یہ جو آیات آ رہی یہ ہے تقوی والی آیات، یؤتیکم کفلین من رحمتہ، ہر طرف سے وہ گھیر لے گی رحمت اس کی، لے لے گا تمہیں اپنے ہوش رحمت میں، چادر تان دے گا تمہارے اوپر۔ فرمایا کہ اس کا سب سے بڑا جو انعام ہوگا تمہارے لیے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، دیا آن کر دے گا تمہارے اندر ہی، کرا دے گا نور تمہارے لیے، لائٹ آن کر دے گا ہر طرف۔ تم کیا کرو گے اس جب آپ کو وہ ٹارچ مل جائے، اندھیرا بار، لیکن آپ کے پاس ٹارچ ہے، آپ کو کیا مسئلہ؟ آپ کے پاس لائٹ ہے، روشن تو سارا راستہ روشن کرتی جا رہی ہے، ایک کے پاس لائٹ نہیں ہے، وہ تو کھاٹ کھائیے میں گرے گا، تو تم بچ جاؤ گے۔ ایمان والے سے کہہ رہا اللہ تعالیٰ، فرمایا یجعل لکم نورا، تمہارے لیے نور کو ٹھہرا دے گا، وہ مقرر کر دے گا تمہارے لیے نور۔ فرمایا تمشون بہ، اس نور کے سائے میں تم چلو گے، اس لائٹ کے ذریعے تمہارا سفر ہوگا۔ پھر فرمایا تمشون بہ، اس نور، نور قرآن، سب سے بڑا نور نور قرآن ہے۔ یجعل لکم نورا تمشون بہ، فرمایا ویغفر لکم، اس کا تمہاری مغفرت ہوگی، تمہیں پروٹیکشن مل جائے گی۔ واللہ غفور رحیم، اللہ جو ہے وہ انتہائی پروٹیکٹ کرنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، یہ ہے وہ اللہ۔ اتنی زبردست آیت ہے، یؤتیکم کفلین من رحمتہ، ڈھونڈ رہے ہو رحمت کو،
اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے رب نے کیا کیا، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے رب نے رحمت کو اپنے اوپر واجب قرار دے رکھا ہے، وہ تو صحیح کوئی رحمت لینے والا، یجعل لکم، فرمایا نورا تمشون بہ ویغفر لکم اللہ غفور رحیم، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ۔ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذابوں میں مبتلا کرے، تمہارے اپنے کرتوت ہوتے ہیں جس کی وجہ سے، وہی جو اللہ فرماتا تقویٰ کرو تقویٰ، وہ تمہیں گھیر لیں گے ورنہ وہ مصیبت تمہارے گلے پڑ جائیں گے کہ تم نے تقویٰ اختیار نہ کیا تھا۔ یہ تو سمجھاتا آ رہا قرآن، اب پڑ گئی نہیں گلے ہمارے، لاک کر دیا سب کچھ، ہر طرف سناٹا ہے، رمضان مبارک شروع ہوا ہے کوئی پتہ ہی نہیں، ہر طرف سناٹا ہے، یہ ہوتا ہے رمضان، یہ ہے مسلمانوں کے ملک بیت اللہ جس سے ہماری زندگی وابستہ ہے، جس سے ہمارا ایمان وابستہ ہے۔ اب دیکھیں کیا ہے وہاں حالات، جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس، جہاں لوگ جا کے روتے تھے، وہاں دور سے جب انٹری ہوتی تھی تو وہ دیکھنے والے تھے ان کے دونوں، وہ جو کھائیاں وہ کدھر گئیں؟ یہ ہے سوچنے والا مقام کہ ہم نے اللہ کو دھوکہ دیا، تقویٰ اختیار نہیں کیا۔ اس نے کہا تقویٰ 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 یہی تھا کہ کل کو جو پریشانیاں آنی ہیں ابھی سوچ لو، ابھی اس کا پا کر لو کہ آج کے ساتھ جڑ جو آیات اللہ کے ساتھ نہیں جڑے، اب پریشانیاں تو آئیں گی۔ تو بہرحال آج اتنا ہی رکھتے ہیں انشاءاللہ، دوبارہ پھر ابھی وہ جو ہے وہ چل رہا ہے جو رمضان کا سیام کا، ابھی تو تھوڑا سا وہ چلیں گے آگے جو ان کی کنڈیشنز ہیں کیسے کرنا ایسے کرنا، اس میں جو سب سے بڑی بات آئے گی وہ تکبر اللہ، اس پر انشاءاللہ ہم کھول کے آپ کو بتائیں گے وہ تکبر اللہ کیا ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعا کر لیتے ہیں، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين ظلموا فتنة للذين فسقوا فتنة للذين كفروا، ربنا إنك أنت العزيز الحكيم، ربنا تقبل منا إنك أنت العزيز الحكيم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين۔